الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایک موزہ چند جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اب کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں جو اس کی پھٹن ہے اگر اتنی ہے کہ اس میں سو تالی جا سکے، دھاگا ڈالا جا سکے، اور اتنی پھٹن ہے کہ وہ جگہ جگہ پر یہ پھٹن ہے، تو اگر اس سب کا مجموعہ 3 انگل یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر مسح نہیں ہو سکتا، 3 انگل سے کم ہے تو اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ موزے پر جگہ جگہ پھٹن ہے، پھٹن اتنی ہے کہ یعنی یوں سمجھیے اتنا بڑا سوراخ ہے کہ اس میں سے دھاگا نکالا جا سکے، تو اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں، اتنی بڑی بڑی پھٹن ہے، تو اس سب کا مجموعہ اگر 3 انگل سے کم بنتا ہے تو اس پر مسح ہو سکتا ہے، اور اگر ان سب کا مجموعہ 3 انگل یا اس سے زائد بن رہا ہے تو اس پر مسح نہیں ہو سکتا۔ ایک گزشتہ مسئلے کی گویا کہ وضاحت ہو رہی ہے۔ ٹخنے سے اوپر موزہ کتنا ہی پھٹا ہوا ہو اس کا اعتبار نہیں ہے، ٹخنوں سے نیچے پھٹا ہوا تو وہاں کی پیمائش وہاں دیکھا جائے گا 3 انگل ہے یا اس سے زیادہ یا کم، ٹخنے سے اوپر اگرچہ کتنا ہی پھٹا ہوا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں یعنی سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں داہنے پاؤں کے سرے پر رکھیں، یہ پاؤں ہے گویا کہ پاؤں کے سرے پر رکھ دیں، ٹھیک، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں کی پشت پر رکھ دی، یوں رکھ دی دونوں پاؤں پر، سیدھے ہاتھ کو سیدھے پیر پر رکھ دیا اور الٹے ہاتھ کو الٹے پیر پر رکھ دیا۔ پھر کیا کریں گے؟ اس انگلیوں کو پنڈلی کی طرف کم از کم 3 انگل کے مقدار تک کھینچ لیں۔ اب یہ پاؤں جو ہوتا ہے اس کو یوں نہیں لے جائیں گے بلکہ کس طرف کھینچیں گے؟ اپنی طرف کو جا کے کھینچیں گے، اس طرف پنڈلی ہوتی ہے، پنڈلی ظاہر اپنی طرف ہوگی، اس طرف نکالے گا تو پاؤں سے باہر ہو جائے گا، پاؤں کے سرے پر یعنی پشت پر رکھ کر کم از کم کتنا کھینچ لے؟ 3 انگلیوں کے برابر کھینچ لے، یہ مسح ہو گیا اس کا۔ اور سنت یہ ہے کہ یہ کھینچتا کھینچتا کہاں تک لے جائے؟ پنڈلی تک لے جائے، تو یہ پاؤں کا اس طرح مسح کر موزے پر اس طرح مسح کر لے گا تو اس کا وضو دھونے کا جو فرض تھا پاؤں دھونا یہ گویا کہ مکمل ہو گیا۔ اس مسحے میں کیا چیز ضروری ہے؟ انگلیوں کا تر ہونا ضروری ہے، انگلیوں کا گیلا ہونا ضروری ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد جو تری رہ گئی اس سے مسح جائز ہے۔ ہاتھ دھوئے تھے اس نے وضو کے دوران، اب اس پر تری لگی ہوئی ابھی تک، اسی لگی ہوئی تری سے مسح کر سکتا ہے، ہاں اگر تری نہیں ہے تو پھر دوبارہ مسح کرنا پڑے گا، دوبارہ اس کو ہاتھ کو تر کرنا پڑے گا۔ تو انگلیوں کا تر ہونا ضروری ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد جو تری باقی رہ جاتی ہے اس سے بھی مسح جائز ہے۔ اور سر کا مسح کیا اور ہنوز ہاتھ میں تری موجود ہے تو یہ تری کافی نہیں، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ پھر نئے پانی سے ہاتھ تر کر کے کچھ حصہ ہتھیلی کا بھی شامل ہو تو حرج نہیں۔ اب مسح کرتے کرتے اگر انگلیوں کے ساتھ ساتھ ہتھیلیاں بھی یہ اگر شامل ہو جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ان کو بھی تر کر لینا چاہیے تاکہ کامل سنت ادا ہو جائے۔ اس مسحے میں فرض کتنے مسحے میں؟ 2 فرض ہیں۔ نمبر 1، ہر موزے کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا، جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا، کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ 3 انگلیوں کے برابر۔ اور یہ مسح کہاں ہوگا؟ موزے کی پیٹھ پر ہوگا، موزے کا وہ حصہ جو نظر آ رہا ہے، موزے کا وہ حصہ جو زمین سے لگا ہوا ہے یعنی جس کو تلوا کہتے ہیں ہم، اس پر مسح نہیں کرنا بلکہ کہاں کرنا ہے؟
جو پیٹھ پر لگا ہوا جو پاؤں کی پشت کہلاتی ہے وہاں پر مسح کیا جائے گا۔ یہ موضع پر مسح کرنے کے دو فرض ہیں۔ انگریزی بوٹ جوتے پر مسح جائز ہے اگر ٹخنے اس سے چھپے ہوں، لیکن اس پر مسح کرنے کے شرائط وہی ہیں جو پیچھے گزر چکے، یعنی ایسا بوٹ ہو، ایسا جوتا ہو کہ جس کو پہن کر بآسانی چل پھر سکے اور نماز پڑھنے کے دوران انگلیوں کو بھی اس سے موڑا جا سکے، قبلے کی طرف کیا جا سکے۔ اور اگر بوٹ ایسا جیسے کہ آج کل ملتا ہے تو وہ پہن کر نماز تو پڑھ ہی نہیں سکے گا، وہ انگلیوں کو موڑ نہیں سکے گا، تو اس زمانے میں اس قسم کا بوٹ ہوتا ہوگا کہ جو چلت پھرت میں بھی کام آتا ہوگا اور اس کو پہن کر لوگ نماز بھی بآسانی پڑھ لیتے ہوں گے۔ امامہ اور برقع اور نقاب اور دستانوں پر مسح جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ کہ اس میں وہ شرائط نہیں پائے جا رہے جو گزشتہ دن ہم نے موضوع کے شرائط پڑھے، یہ اس میں شرائط نہیں پائے جا رہے۔ اب ایک اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسح کب ٹوٹے گا؟ جب کوئی ایسی چیز پائی جائے گی کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے مسح بھی جاتا رہتا ہے۔ اب جیسے کہ اس کا 8 بجے سے لے کر اگلے دن 8 بجے تک وضو برقرار ہے تو مسح بھی برقرار ہے، اور اگر اس دوران مثلا دوپہر کے 12 بجے اس کا وضو ٹوٹ جاتا، ریح خارج ہو گئی، اس کو استنجا کی حاجت پڑ گئی یا خون نکل گیا تو اس کا وضو چلا گیا نا، وضو کے ٹوٹ گیا تو اس کا مسح بھی گیا۔ ہاں لیکن اس کو یہ رعایت ہے کہ چونکہ ابھی اس کے ڈبل 12 گھنٹے کی مدت پوری نہیں ہوئی تو بجائے پاؤں دھونے کے کیا کر لے، اسی موضع پر مسح کر لے، بقیہ وضو کے ارکان پورے کر لے، منہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، چہرہ دھو لے۔ اسی طرح مسح جس طرح وضو کے ٹوٹنے کے سبب سے جاتا رہتا ہے، اسی طرح مدت پوری ہو جانے سے بھی مسح جاتا رہتا ہے، جیسے کہ کل اس کی تفصیل گزر چکی۔ مدت پوری ہو گئی، مسح ختم، اب کیا کرے گا؟ اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے، پھر سے پورا وضو کرنے کی حاجت نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورا وضو کر لے۔ مثلا جیسے کہ ابھی مثال دی کہ 8 بجے اس کی مدت شروع ہوئی آج، اور کل 8 بجے تک اس کی مدت پوری ہو جائے گی، تو اب جیسے ہی مثلا اس نے صبح کے لیے وضو کیا تھا اور پاؤں دھونے کی بجائے موزے پر مسح کر لیا تھا، اب 8 بجے اس کی مدت پوری ہو رہی ہے، ٹائم پورا ہو رہا ہے، تو چونکہ جیسے ہی مدت پوری ہوگی تو وہ موضوع پر مسح کیا ہوا گویا کہ ختم ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس کا وضو تو برقرار تھا تو اب اس نے پورا وضو کرنے کے بجائے صرف کیا کرنا پڑے گا؟ پاؤں دھو لے، پاؤں دھو لے گا تو اس کو پورا وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں پورا وضو کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ مسح کی مدت پوری ہو گئی اور قوی اندیشہ ہے کہ موزے اتارنے میں سردی کے سبب پاؤں جاتے رہیں گے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو موزے نہ اتارے اور ٹخنوں تک پورے موزے کا، پورے موزے سے مراد نیچے، اوپر، اغل بغل اور ایڑیوں پر ساری جگہ کیا کر لے؟ مسح کر لے کہ کچھ حصہ رہ نہ جائے۔ تو چونکہ اس کو عذر لاحق ہو گیا، اس کو گویا کہ سمجھ لیے کہ بیماری ہو گئی، اور پیچھے ہم پڑھ چکے بیماری میں اگر پانی ضرر کرتا ہو تو کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ اب یہ موزہ اتارنے جاتا ہے تو پاؤں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پاؤں جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، موچ آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ سردی کے سبب، تو اسی صورت میں موزہ نہ اتارے بلکہ اس پورے موزے پر اپنا گیلا ہاتھ اس طرح پھیر لے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ اسی طرح موزہ اتار دینے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی جیسے کہ اس کی مدت صبح 8 بجے، کل صبح 8 بجے پوری ہو رہی ہے، لیکن اس نے آج 10 بجے موزہ اتار دیا، مسح کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اگرچہ ایک ہی اتارا ہو۔ یوں ہی اگر ایک پاؤں آدھے سے زیادہ موزے سے باہر ہو جائے تو بھی مسح جاتا رہے گا۔ موزہ اتارنے یا پاؤں کا اکثر حصہ باہر ہونے میں پاؤں کا وہ حصہ معتبر ہے جو گٹوں سے پنجوں تک ہے، گٹوں سے پنجوں تک، یعنی ٹخنوں سے لے کر جو پنجوں تک کا حصہ ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، پنڈلی کا اعتبار نہیں۔ اور ان دونوں صورتوں میں یعنی جب اس کا مسح ٹوٹ گیا، خواہ ایک ہی موزہ اتارا، خواہ ایک پاؤں آدھے سے زیادہ باہر نکل گیا، دونوں صورتوں میں پاؤں کا دھونا اب کیا ہو جائے گا؟ اس کو فرض ہو جائے گا، کیونکہ مسح ختم ہو گیا۔ اگر اتارنے کی نیت سے باہر کیا، پاؤں کو اتارنے کی نیت سے باہر کیا، موزہ اتارا، تو پھر بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔
اسی طرح موزے پہن کر پانی میں چلا، موزے پہن لیے اس نے اور پانی میں چل رہا ہے، کس طرح چلا کہ ایک پاؤں کا آدھے سے زیادہ حصہ دھل گیا اور کسی طرح موزے میں پانی چلا گیا اور آدھے سے زیادہ پاؤں کیا ہو گیا، دھل گیا، تو اس کا مسح جاتا رہا۔ اس نے موزہ ایسا پہنا تھا کہ جیسے یہ پانی میں گیا تو وہ موزہ جو تھا پانی کے لیے رکاوٹ نہ بنا، پانی جو تھا اس موزے کے اندر سرایت کرتے ہوئے اس کے پاؤں پر پہنچ گیا اور اس کا پاؤں جو تھا آدھے سے زیادہ دھل گیا، اس کا مسح ختم ہو گیا۔ یعنی اس عمل سے بھی مسح گویا کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ موضوع پر مسح سے متعلق مسائل تھے، یہ ختم ہو گئے۔ اتارنے کی نیت ہو یا نہ، دونوں صورتوں میں اس نے ایسے موزہ اتار دیا، پاؤں نکال لیا، مسح اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یہ شرط پیچھے بیان کی گئی تھی کہ پاؤں سے موزہ چمٹا ہوا ہو، ایسا چمٹا ہوا ہو کہ چلنے پھرنے میں اس کو آسانی رہے۔ اگر موزہ اتنا ڈھیلا ڈالا ہے کہ چلنے پھرنے میں اس کو تکلف کرنا پڑتا ہے، بار بار موزہ سیٹ کرنا پڑتا ہے، تو پھر شرط نہیں پائی جائے گی، تو مسح بھی اس موزے پر نہیں ہو سکتا۔ موزے پر نجاست لگے اس کو دور کرنا پڑے گا، تو ظاہر پانی اگر اندر چلا جائے گا تو مسح ویسے چلا جائے گا، کیونکہ نجاست یعنی پاک کی نماز کے لیے شرط ہے، اور موزے پر اگر اتنی نجاست لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں ہو رہی، تو نجاست کو دور کرنا پڑے گا۔ ادب یہی ہے کہ مٹی اگر لگ جائے، پاؤں پر بھی لگی ہوئی ہو، تو پاؤں کو بھی اچھی طرح صاف کر کے مسجد میں جائے۔ اور ہمارے یہاں اگر اس قسم کے جوتے پہن کر مسجد میں آئے گا تو لوگ بولیں گے لو جی بڑا بادب ہے، بے ادبی کہیں گے اس کو۔ تو اس لیے چونکہ ہمارا عرف نہیں ہے اس پر، تو ایسے جوتے پہن کر مسجد میں آنے سے بھی گریز کیا جائے، خاص کر وہ جوتے کے جو استعمال یعنی جس کو چلت پھرت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ بھی مسجد میں پہن کر نہ آیا جائے۔ ہمارے یہاں بہت بڑی بے ادبی اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ مقیم کی مدت 3 دن 3 راتیں ہیں جی، اس دوران وہ کسی وقت بھی موزہ اتار دیتا ہے، اس دوران کسی وقت بھی اگر موزہ اتارتا ہے تو کیا اس کی مدت پھر وہیں سے شروع ہوگی یا وہی 3 دن ہوں گے؟ ختم ہو گیا مسح۔ اب جب دوبارہ وضو کر کے پہنے گا اس وقت سے دوبارہ مدت شروع اس ہو جائے وقت سے 3 دن شروع ہو جائیں گے۔ جی، اور مقیم کے لیے بھی یہی ہے کہ جب بھی وہ موزہ اتارے گا اس وقت سے اس کے ڈبل 12 گھنٹے شروع ہو جائیں گے۔ جی جی۔ اگر موزے میں تھوڑی سی نجاست چلی گئی، آپ نے فرمایا 3 انگل کے برابر اگر پھٹا ہوا ہو مختلف جگہوں سے، تو اس میں نجاست کا کہاں کا تذکرہ؟ اگر کوئی گیلا پانی یا گندا پانی چلا گیا جو کہ آدھے پاؤں کو اس نے گیلا نہ کیا، لیکن اس کو یہ شک ہے کہ یہ جو پانی میرے موزے کے اندر تھوڑا سا گیا ہے یہ گندا ہے، جی اسلامی بھائیو، شک ہونے کی بنا پر کیا حکم لگے گا؟ تو اس کا پاؤں پڑا ہی اس گیلی جگہ پہ، کیچڑ کی جگہ پہ، کہ اس کا پاؤں آدھے سے کم گیلا ہوا، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ آدھے سے کم حصہ تو پھر نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب۔ وضو کے دوران زخم پر مسح کرنے کا طریقہ آپ کو بیان کیا گیا تھا نا، یہی مسئلہ کچھ تفصیل کے ساتھ، چونکہ اس کا تعلق بھی مسح سے، تو پیچھے تھوڑا سا اجمالی بیان تھا، یہاں تفصیلاً بیان کیا جا رہا ہے۔ تو زخم جن کو لگتا رہتا ہے، جو زخموں سے 2-4 ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے اہم ترین مسئلہ، اعضائے وضو اگر پھٹ گئے ہوں یا ان میں پھوڑا یا اور کوئی بیماری ہو، جیسے کہ پاؤں عموماً سردیوں میں پھٹ جاتے ہیں، ان پر پانی بہانا اگر ضرر کرے، ایسی حالت میں پانی نقصان پہنچائے یا تکلیف شدید ہوگی پانی بہانے سے، تو کیا حکم ہے؟ بھیگا ہاتھ یعنی گیلا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے۔ اور اگر یہ بھی نقصان کرتا ہے، یعنی گیلا ہاتھ پھیرنا بھی نقصان کرتا ہے، تو کیا کرے؟ اس وضو کے حصے پر، خواہ وہ ہاتھ ہو، خواہ پاؤں، خواہ چہرہ، اس پر کیا کرے؟ کپڑا ڈال کر اس کپڑے پر مسح کر لے۔ اور اگر یہ بھی نقصان کرتا ہو، جو یہ بھی مضر ہے، تو کیا حکم ہے؟ معاف ہے۔ اور اگر اس میں کوئی دوائی بھر لی زخم پر، کہ اس نے کیا کر لی ہے، یا پاؤں پھٹا ہوا اس میں کوئی دوائی بھر لی ہے، تو اس دوائی کا نکالنا ضروری نہیں، اس پر پانی بہا دینا کافی ہے، جبکہ پانی نقصان نہ کرتا ہو۔ نقصان کرتا تو پھر وہی حکم ہے کہ ہاتھ گیلا پھیر لیں۔ اسی طرح پٹی لوگ باندھتے ہیں، اس کا مسح کا طریقہ بھی آپ کو بیان کیا گیا تھا، یہاں تھوڑی سی مزید تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ کسی پھوڑے یا زخم یا فسد کی جگہ یعنی جسم سے جو خراب خون نکالا جاتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں فسد کا خون۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو اس جگہ جہاں سے خون نکالا گیا ہے، وہ جگہ، اس پر کیا بندھی ہوئی ہے؟ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس کو کھول کر پانی بہانے سے
یا اس جگہ مسح کرنے سے یا کھولنے سے ضرر ہو یا کھولنے والا باندھنے والا نہ ہو. اب کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ کھولنا اس کو ضرر نہیں کرتا لیکن کوئی کھولنے والا نہیں ہے، کھولنے والا تو ہے لیکن باندھنے والا نہیں ہے، تو اس پٹی پر کیا کر لے گا؟ یہ مسح کر لے. اور اگر پٹی کھول کر پانی بہانے میں ضرر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ پٹی کھول کر پانی بہانا ضروری ہے. یا خود عضو پر مسح کر سکتے ہوں تو پٹی پر کرنا جائز نہیں ہے. یعنی یہ اوپر جو مسئلہ بیان ہوا نا کہ اس حصے پر گیلا ہاتھ پھیر لے، اور اگر اس حصے پر گیلا ہاتھ پھیرنا تکلیف دیتا ہے تو اب کیا کر لے گا؟ اس پر کپڑا ڈال کر کرے گا. تو یہی یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر زخم لگا ہوا ہے اور زخم پر ہاتھ پھیرنا کوئی تکلیف والی بات ہی نہیں ہے، اس پر گیلا ہاتھ پھیر سکتا ہے، تو اب پٹی پر گیلا ہاتھ پھیرنے کے لیے اجازت نہیں ہوگی بلکہ اس جگہ پر گیلا ہاتھ پھیرنا ہوگا. لیکن وہی مسئلہ کہ پٹی کھولنے اور باندھنے والے کی صورت ہو، اس طرح کی ترکیب ہو. زخم کے گرد گرد پانی بہانا اگر ضرر نہ کرتا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ پانی اس کو بہانا ضروری ہو جائے گا، اس کو دھونا ضروری ہو جائے گا. ورنہ اس پر کیا کر لے؟ مسح کر لے. اور اگر اس پر بھی مسح نہ کر سکتے تو کیا کر لیں گے؟ پٹی پر مسح کر لیں. اور پوری پٹی پر مسح کر لینا یہ کیا ہے؟ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. کتنے حصے پر ضروری ہے؟ اکثر حصے پر. گویا 4 انچ کی اگر پٹی لگی ہوئی ہے تو کتنا انچ مسح کر لیا جائے؟ 3 انچ مسح کر لیا جائے. اور مسح کتنی مرتبہ کریں گے؟ ایک بار مسح کافی ہے، تکرار کی بار بار کرنے کی حاجت نہیں ہے. اور اگر پٹی پر بھی مسح نہ کر سکتے ہوں تو کیا کریں گے؟ اس کو ایسے ہی خالی چھوڑ دیں. جب اتنا آرام ہو جائے کہ پٹی پر مسح کرنا ضرر نہ کرے تو اب کیا کر لیں گے؟ فوراً مسح کر لیں گے. پھر جب اتنا آرام ہو جائے کہ پٹی پر پانی بہانے میں نقصان نہ ہو تو پانی بہا لیں گے. پھر جب اتنا آرام ہو جائے کہ خاص عضو پر جس پر وہ پٹی بندھی ہوئی ہے اس پر مسح کر سکتا ہے تو اس پر مسح کر لے گا. پھر جب اتنی صحت ہو جائے کہ عضو پر پانی بہا سکتا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ پانی بہانا پڑے گا. غرض علی ھذا القیاس، اسی طرح کرتا رہے گا. یعنی اعلیٰ پر جب قدرت حاصل ہو گئی اور جتنی جتنی حاصل ہوتی چلی جائے گی ادنا پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اب دیکھا جائے گا کہ زخم کی پٹی کو کھولنے کی صلاحیت ہے یا نہیں، کھول کر ویسی باندھ سکتا ہے یا نہیں. تو اگر ویسی کھول کر اس کو ویسا ہی باندھ سکتا ہے، اس کو صلاحیت ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس پٹی کو کھولنا پڑے گا. پٹی کھول لی. اب دیکھنا یہ کہ اس پٹی پر جو جسم پر جو زخم لگا ہوا ہے اس پر پانی بہانا تکلیف دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو اگر اس پر پانی بہانا تکلیف نہیں دیتا تو کیا کرنا پڑے گا؟ پانی بہانا پڑے گا. اگر پانی بہانا تکلیف دیتا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسی زخم والی جگہ پر صرف گیلا ہاتھ پھیر دے. اگر اس زخم والی جگہ پر گیلا ہاتھ پھیر دینے میں بھی تکلیف ہے تو جو پٹی بندھی ہوئی اسی پر گیلا ہاتھ پھیر دے. اور اگر یہ بھی تکلیف دیتا تو پھر کیا حکم ہے؟ معاف. ٹھیک ہے. تو جس کی قدرت حاصل ہو جائے گی وہ کام کرتا چلا جائے گا. سب سے پہلے درجہ کس کا ہے؟ دھونے کا درجہ. تو اگر دھونے پر قدرت حاصل ہو گئی تو اب مسح کرنا کافی. اعلیٰ پر جب قدرت حاصل ہو گئی تو اب ادنا کے ذریعے وہ کام کرنا جائز نہیں رہے گا. اسی طرح اگر زخم پر گیلا ہاتھ پھیرنے کی قدرت حاصل ہو گئی تو اب پٹی پر مسح کرنا جائز نہیں رہے گا. تو یہ صورتحال، یعنی اعلیٰ پر قدرت حاصل ہے تو ادنا سے کام نہیں چلے گا بلکہ اعلیٰ ہی کو کرنا پڑے گا. یہی حکم ہڈی کے ٹوٹ جانے سے، کہ ہڈی کے ٹوٹ جانے سے تختی بندھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تختی لکڑے کی ایک چیز گویا کہ باندھ لی جاتی ہے. اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو اگر ہٹا کر پانی بہانا آسانی سے میسر کر سکتا ہے، ضرر نہیں ہے اس کو تو کرے ایسا. لیکن اگر ایسا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، دوبارہ پٹی باندھنا ویسا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ اس جگہ پر کیا کر لے گا؟ مسح کر لے گا. اگر اس جگہ جسم کے حصے پر مسح کرنا ضرر کرتا ہے تو اس پر کپڑا ڈال کر مسح کر لے گا. وہ بھی ضرر کرتا ہے تو پھر معاف ہے. تختی یا پٹی کھل جائے، زخم کی پٹی کھل گئی یا تختی کھل گئی اور ہنوز باندھنے کی حاجت ہو، یعنی اب بھی باندھنے کی اس کو حاجت ہے، تکلیف مکمل اس کی صحیح نہیں ہوئی، تو بھی کیا حکم ہے؟
تو پھر دوبارہ مسحہ نہیں کیا جائے گا، وہی پہلے والا مسحہ کافی ہے۔ اس نے مطلب پٹی پر مسح کیا تھا، پٹی پر مسح کیا تھا، نماز پڑھا تھا، نماز میں دوران نماز پٹی کھل گئی یا نماز کے بعد کھل گئی بالفرض، دوسری نماز کا وقت آ گیا، تو اب اس کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ دوبارہ مسح کر، پٹی کھل گئی، نہیں۔ اگر تکلیف باقی ہے، بیماری کا عذر اب بھی موجود ہے، تو اس کو دوبارہ مسح کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اور جو پھر باندھنے کی ضرورت نہ ہو، اب وہ پٹی چونکہ کھل گیا، دوبارہ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زخم گویا کہ یوں سمجھ لیجیے اچھا ہو گیا، تو اب کیا حکم دیا جائے گا؟ تو مسح ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس جگہ کو دھو سکتے ہوں گے تو دھو لیں، ورنہ اب اس جگہ کا کیا کر لیں؟ مسح کر لیں۔ یہ زخم پر یا پٹی پر مسح کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اکثر اس سے پر لکھا مسح کرنا پڑے گا، اکثر اس سے پر مسح کرے گا۔ اور یہ پیچھے بھی بیان کیا گیا تھا کہ بازو پر گویا کہ زخم آ گیا تو بازو پر پٹی بندھے کی، تو زخم تو یہ سامنے ہے، لیکن پٹی چونکہ گولائی میں بندھنا ہی ممکن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، تو چونکہ یہ اسی کے طبیعت میں آ رہا ہے، زخم کی طبیعت میں آ رہا ہے، تو وہ حصہ کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس پر پانی بہانا ضرر کرتا ہے تو اس کو پانی نہیں بہائے گا، پانی بہانا ضرر نہیں کرتا تو صرف گیلا ہاتھ پھر دے گا، اور اگر وہ بھی ضرر کرتا ہے تو پٹی پر گیلا ہاتھ پھر دے گا، وہ بھی ضرر کرتا ہے تو پھر اب کیا ہے حکم ہے اس کے لیے؟ معاف ہے۔ یعنی جو چیز اگرچہ کہ زخم تھوڑا سا ہے، اتنا سا، لیکن پٹی چونکہ بندھی ہوئی ہے تو جگہ زیادہ گھیرے گی، لیکن چونکہ وہ اسی کی طبیعت میں آ رہی تو گویا یہ حکم دیا جائے گا کہ اس کا پورا پٹی جو بندھی ہے پورا کا پورا زخم والا حصہ ہے۔ تو جو زخم والا حصہ ہے تو اس پر جو حکم بیان کیا گیا کہ اگر زخم پر پانی بہانا ضرر کرتا ہے تو مسح کرے، اس پر بھی ضرر کرتا ہے تو پٹی پر مسح کرے، اس پر بھی ضرر کرتا ہے تو پھر اس کے لیے معاف ہے۔ یہ میت کو غسل دینے کی صورت میں مختلف مواقع ایسے آتے ہیں کہ بسا اوقات لاش ہوتی وہ زخم شدہ ہوتی ہے، بسا اوقات اس کے اوپر پلاسٹر بندھا ہوا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسی ایک بینڈیج وغیرہ باندھ دی جاتی ہے یا پلاسٹر جو سنی پلاسٹر ٹائپ کی ٹیپ اوپر چپکا دی جاتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ ٹیپ جو ہے جس پہ زخم پیچھے زخم نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے بلیڈنگ نہیں ہوئی، خون نہیں بہے گا، تو کیا وہ نکالنا پڑے گا؟ اور نکالنا پڑے گا۔ اچھا، اسی طرح جیسا کہ زندہ ہے، اب اس کو پلاسٹر آف پیرس بندھا ہوا یا پلاسٹر لگا ہوا، ظاہر اس کو اتارنے میں اس کو ضرور ہوگا، تکلیف ہوگی اور دوبارہ ویسا بند نہیں سکے گا، لیکن چونکہ میت ہے اب اس کو پلاسٹر پیرس کی حاجت نہیں، تو کیا اس کا یہ جو پلاسٹر بندھا ہے اتارنا پڑے گا؟ نہیں، اگر میت کو تکلیف ہے جس طرح زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، اتارنے میں تکلیف ہوگی، ہاں، تو جس طرح زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جس جگہ سے خون رس رہا ہو، بلیڈنگ ہو، وہ اسی لیے تو ڈاکٹر نے باندھی ہوتی تھی تاکہ اس کا خون نہ بہے، ورنہ وہ خون ہو کر اس کے کفن دفن سارے کے سارے معاملات جو ہوں گے وہ اس پہ بھی مسح کر لیا جائے گا، اس پر بھی مسا اس کی بھی وہی صورتیں ہوں گی کہ کم از کم اکثر بامون کل، ہاں، جیسے زندوں کا حکم ہے ویسے ان کا حکم ہے۔ ان کے لیے تو زیادہ احتیاط کی جائے، کیونکہ زندہ تو ابھی بول لے گا تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، اس کا تو تکلیف وہ بولے گا تھوڑی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس کے لیے تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش انشاءاللہ عز و جل۔